الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ واقعہ آیہ نمبر 57 نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے پھر تم لوگ یقین کیوں نہیں لاتے۔ افرأیتم ما تمنون، اچھا یہ بتاؤ کہ جو منی تم ٹپکاتے ہو، اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، کیا اس سے انسان تم بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں۔ جس دن ہمارا یہ سیشن شروع ہوا تھا، پہلے دن ہم نے اللہ تعالیٰ سے محبت اور اللہ تعالیٰ کی دوستی کی بات کی تھی، اور سیکنڈ دن ہم نے یہ بات کی تھی کہ دل سے کنیکشن ڈیولپ کرنا الگ بات ہے، انٹلیکچولی اللہ تعالیٰ کے اوپر یقین لانا الگ بات ہے۔ ذہن جب پوری طرح مان گیا ہو تمام لاجیکل ریزن سے کہ نہیں کوئی اور جواب بنتا نہیں ہے اس پوری کائنات کا سوائے اس کے کہ اس کو کسی نے تو بنایا ہے، کسی نے تو پیدا کیا ہے، وہی سوال اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان سے کر رہے ہیں۔ میں نے آپ سے کہا تھا نا، سوال زیادہ مشکل نہیں ہے، ہمیں صرف اپنے آپ سے ایک بات پوچھنی ہے، کس کی شکر گزاری کرنی ہے، میں نے کس نے پیدا کیا ہے مجھے؟ ماں باپ نے نہیں کیا، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ اس ہاتھ کے اندر کتنی ہڈیاں اور کتنے مسل اور کتنی وینز ہیں، اور دل کا فنکشن کیا ہے اور برین میں کتنے نیورونز بنا رہے ہیں، ان کو تو نہیں پتہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے، ام نحن الخالقون اور وی آر دا کریٹرز آف اٹ۔ کوئی بھی انسان بات صرف تب نہیں مانتا جب وہ ناشکرہ ہو جاتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ ابھی جو ہم سورہ واقعہ کا پیسج پڑھنے والے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کروائیں گے کہ اتنے بڑے نہیں ہو تم، زیادہ بڑا ہونے کی کوشش نہیں کرنی، اپنی کمزوری اللہ تعالیٰ کے آگے جا کے سبمٹ کر دینی ہے، اور پھر وہ تھام لیتا ہے، جیسے ویسے بھی تھامے ہوئے ہر ایک انسان کو۔ اپنی مرضی سے تھوڑی زندہ ہیں ہمیں آج زندہ رکھا جا رہا ہے۔ اتنی سا بلڈ کلاٹ بننا ہے، ایک وین میں پھنسنا ہے، دل بند ہوگا، ہارٹ اٹیک آئے گا اور ڈیتھ ہو جائے گی۔ کیلے کے چھلکے سے پھسلا ہے کوئی انسان، دماغ پہ چوٹ آئی ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ہمیں زندہ رکھنا زیادہ آسان ہے یا مرنا زیادہ آسان ہے؟ مرنا آسان ہے۔ زندہ رکھنے کے لیے ہزاروں فیکٹرز روز کام کرنے چاہیے پرفیکٹلی۔ ڈی این اے کوڈ پرفیکٹلی ریڈ کریں۔ ہمارے کمپیوٹر اتنے ایڈوانس نہیں ہے جتنا ہمارے ڈی این اے کوڈ ایڈوانسڈ ہے۔ ہم ابھی بھی 2 بٹ پروگرامنگ کرتے ہیں، ڈی این اے 4 بٹ میں پروگرامنگ چل رہی ہے اندر۔ اللہ تعالیٰ بڑا سادہ سا سوال پوچھ رہے ہیں، اور ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا ہے، اانتم تخلقونہ، ڈڈ یو کریٹڈ دا ہیومن بینگ، آپ نے بنایا انسان کو، ام نحن الخالقون، یا ہم نے پیدا کیا انسان کو۔ نحن قدرنا بینکم الموت، ہم ہی نے تم میں موت کو متعین کر دیا، وما نحن بمسبوقین، اور تم ہم سے آگے نہیں نکل گئے۔ وی آر ناٹ ٹو بی آؤٹ ڈن، آپ بچ نہیں سکتے کسی طرح۔ دنیا کا کوئی ایک انسان ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ موت سے بچ جاؤں گا میں؟ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم مار بھی دیں گے، آپ کو سمجھ بھی نہیں آتی، ٹائم بھی اس نے لکھ کے بھیج دیا۔ دنیا میں آدھی سے زیادہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ہمیں سچویشن میں ڈالا جاتا ہے، اور پھر ہمارا ٹیسٹ کتنا ہے، بس ہم نے رسپونڈ کیسے کیا اس سچویشن پہ، ہمت ہار دی ہے یا حق کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں، چوٹ کھا لی ہے حق کے لیے کھڑے ہو کے، یا پستے پستے بھی چوٹ کھا رہے ہیں، دونوں صورتوں میں زخم تو لگ رہے ہیں۔ چوائس بڑی سمپل ہے، یا آپ کھڑے کھڑے دنیا کا مقابلہ کر لیں اور باعزت زندگی گزاریں اور باعزت طور پہ مر جائیں، یا پھر آپ رینگتے رینگتے زندگی گزاریں، لوگ ویسے ہی آپ کے اوپر سے چڑھ کے گزرتے جائیں گے کہ یہاں تو کوئی تھا ہی نہیں، انہیں نظر ہی نہیں آ رہا، کیونکہ ہم پورے قد سے ہی نہیں کھڑے ہوئے، ہم ہر بندے سے ڈر رہے ہیں، ہر جاب والے باس کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں، ہر ساس سسر، ہر پیسے والے کے آگے، ہر طاقت والے کے آگے سجدہ کر دیتے ہیں کہ آپ ہمیں نقصان مت پہنچائیے گا۔ کہ ہمارے بلیف سسٹم میں نہیں ہے کہ یا اللہ ساری طاقتیں آپ کی ہیں، سارے خزانے آپ کے ہیں، ساری فوجیں آپ کی ہیں، پھر کیوں ڈرنا ہے دنیا والوں سے؟ الا ان نبدل امثالکم، کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ تمہاری جگہ تم جیسے اور پیدا کر دیں، وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں نئے سرے سے کسی ایسی دنیا میں پیدا کریں جس سے تم بالکل بے خبر ہو۔ ابھی ہمیں یہاں سے اٹھا کے قیامت والے دن کھڑا کر دیا جائے گا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا نہیں مجھے نہیں آنا یہاں۔ اتنے بے بس ہیں، تو پھر جو اس کا بس چلتا ہے اس کے آگے جھک جائیں، اس کی بات مان لیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تمہیں یقینی طور پہ پہلی دفعہ کی پیدائش معلوم ہی ہے، یہ زندگی تمہیں پتہ ہے نا اللہ نے پیدا کیا ہے، تو دوبارہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، پھر تم کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟
افرأیتم ما تحرثون، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو زمین میں، ایک بیج ہے جو سورج مکھی کا ہے، ایک بیج ہے جو خربوزے کا ہے، ایک بیج ہے جو کدو کا ہے، ایک بیج ہے جو مالٹے کا ہے، ہلکی ہلکی سی شیپس ڈفرینٹ ہے. کسان کو نہیں پتا کہ کون سے بیج میں کتنے پروٹین اور کتنا پوٹیشیم اور کتنا میگنیشیم اور کتنا آئرن چاہیے، کس پھل میں کیا چیز زیادہ ہے کیا چیز کم ہے. کیا وہ کسان ہے جو گارڈنر ہے جس نے وہ پودا لگایا ہے یا وہ فصل لگائی ہے وہ پیدا کرتا ہے فصل کو؟ بڑا سادہ سا سوال پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کس بات کا زوم ہے؟ خود کو تم پیدا نہیں کر سکتے، اپنا کھانا خود پیدا نہیں کر سکتے، اپنے پانی پہ تمہاری کوئی طاقت نہیں ہے، اپنی آگ تم نے نہیں بنائی، تو اکڑ کس بات کی ہے؟ وہ جس نے بنائی ہے ساری دنیا، کیوں نہیں اس کے آگے جھک جاتے؟ کیوں دنیا کے ہر ایک انسان کے آگے جھکنا مسٹ ہے؟ افرأیتم ما تحرثون، اچھا پھر یہ بتاؤ کہ جو کچھ تم بوتے ہو، انتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اگانے والے ہیں؟ اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا. اور وہ کیا اگانے والے ہیں؟ میں آپ سے جب کہتی ہوں نا کہ پھلوں کے اوپر غور کریں، اس کا ٹیکسچر، اس کا کلر، اس کی پلیسمنٹ، اس کے نیوٹریشنز، وہ باہر سے کتنا اسموتھ، کتنا اچھا، اس کی اسمیل کتنی پیاری ہے. نیچرل فروٹس جو ہیں وہ ہیل کرتے ہیں انسان کو. ہم سارے ڈپریس اور ہم سارے غم اور پریشانیوں میں اور موڈ سوئنگز ہمارے ہر وقت اس لیے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہم نیچرل اور را کھانے کھا نہیں رہے. ہم وہ کھانے کھا رہے ہیں جو 1 سال تک دکان پہ پڑے رہے تو خراب نہیں ہو گئے. یہاں پہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے ہم یوز کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، تو یہاں پہ پھر ہم کا ورڈ کیوں آ رہا ہے؟ ہم اگانے والے ہیں، ہم پیدا کرنے والے ہیں. بادشاہ جب بات کرتے ہیں نا، اتھارٹی اپنی اللہ تعالیٰ نے شو کرنی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کہہ کے بات کرتے ہیں. آج بھی جو رائل فیملی کے لوگ ہیں جو ہندوستان میں کبھی بادشاہوں کے وہ ابھی تک اپنے آپ کو ہم کہہ کے پکارتے ہیں، حالانکہ اب بادشاہت چھن گئی ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ دور سے کہ میں نے یہ کیا، لیکن وہ بہت بڑی ایکسیپشن ہے. جہاں بھی اللہ تعالیٰ میں کہہ کے بلائیں، اس کا مطلب ہے ہمیں سب کو دھیان دینا پڑے گا کہ سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری از ہیپننگ ہیئر. اور وہ 2 سچویشنز میں ہوتا ہے. تب جب اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اپنی بہت زیادہ کلوزنس کا احساس دلانا ہوتا ہے، یا موسیٰ اننی انا اللہ رب العالمین، موسیٰ میں اللہ ہوں تمام جہانوں کا پالنے والا. پچھلے دنوں میں کینس فلم فیسٹیول میں شاہ رخ خان کو اپنا نام بتانا پڑ گیا تھا ایک انٹرویور کو، اینڈ دا ورلڈ وینٹ کریزی کہ اس انسان کا نام نہیں پتہ کسی کو. موسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کو. وہ اسٹیٹمنٹ ہمیشہ آپ کا دل بھی توڑتی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب بھی کر دیتی ہے. دنیا میں کوئی اتنا مشہور ہو جائے نا، اس کے بعد اس کے لیے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ اس کو اپنا آپ انٹروڈیوس کرنا پڑ رہا ہے. اتنا اوپن مائنڈلی اتنے کھلے دل سے اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اننی انا اللہ، میں اللہ ہوں. تو جہاں میں کہا ہے وہاں بہت کلوزنس، ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں ہی کہا. اور میں کہاں آتا ہے؟ جہاں حد سے زیادہ جب کسی کو ڈرانا ہوتا ہے نا. موسیٰ علیہ السلام کے، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری جو بے پناہ، جو سارے معجزے دیکھ چکے ہیں، کیا کیا نہیں معجزہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کے، مردوں کو زندہ کرنا، بیماروں کو ٹھیک کرنا، سب معجزے. اس کے بعد جب لاسٹ میں باہر سے گھیراؤ ہو رہا ہے اور پتہ چل رہا ہے کہ اب اسیسینیشن ہونے والی ہے، تب فرما رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ سے فرمائیں آسمان سے کوئی دسترخوان اتارے. کافر کہے کہ معجزہ دکھائیں میں مان جاؤں گا، بات الگ ہے. مسلمان کہے کہ میں مانتا تو ہوں، مجھے پتہ ہے جنگ چھیڑنے والی ہے، لیکن معجزہ دکھا دیں، میرے دل کو تسلی نہیں ہو رہی، یہ ٹائم نہیں ہے معجزہ مانگنے کا، آپ تو پہلے سے بلیور ہے. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتر رہا ہے یہ معجزہ، اتر آیا آسمان سے دسترخوان، لیکن اس کے بعد اگر آپ پلٹے تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا جیسی میں نے آج سے پہلے کسی کو نہیں دی. تو وہ آنا، میں کہہ کے بات کرنا بہت ایکسیپشنل ہے قرآن میں. نحنو از اتھارٹی، نحنو از کنگشپ، بادشاہ. جب اللہ تعالیٰ نے اپنے اتھارٹی بتانی ہوتی ہے کسی انسان کو تو نحنو کہہ کے بات کرتے ہیں. انتم تزرعونہ، کیا تم اسے اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اگانے والے ہیں. لو نشاء لجعلناہ حطاما، اگر ہم چاہیں تو اسے ابھی ریزہ ریزہ کر دیں، پوری فصل تباہ ہو جائے، سارا کھیت ادھر اجڑ جائے، سارے باغ تباہ ہو جائیں. فظلتم تفکہون، تم حیرت سے صرف باتیں بناتے رہ جاؤ گے. جب نہیں چلتی دنیا میں تو مان جاؤ کہ نہیں چلتی. جس کی چلتی ہے اس کے آگے سر جھکاؤ. جس کے پاس زیادہ پیسہ، جس کے پاس زیادہ پاور دکھے، اس کے آگے نہیں. انا لمغرمون، پھر تم روتے پھرو کہ ہم پہ مصیبت آ گئی ہے. بل نحن محرومون، ہم محروم ہو گئے ہیں. افرأیتم الماء الذی تشربون، اچھا یہ بتاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو
اانتم انزلتموہ من المزن، اسے بادلوں سے بھی تم اتارتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارنے والے ہیں؟ جب میں آپ سے کہتی ہوں نا کہ آپ کچن میں کھڑے ہو کے ایک لیمو نچوڑ رہے ہیں اور آپ حیران ہو رہے ہیں کہ یا اللہ ایک گنا کھا رہے، لکڑی کے اندر جوس کس نے دے دیا، اتنا ٹیسٹی، اتنا ہیلدی، سارے نیچرل چیزیں ہیلدی کیسے، ان کا چھلکا بھی ہیلدی کیسے، ان کے بیج سے ریپروڈیوس ہوتی جاتی ہیں چیزیں، وہ دنیا کو نقصان ہی نہیں پہنچا رہے. انسان ایک ٹافی بناتا ہے، اس کا ریپر اب ہزاروں سال پڑا رہے گا، وہ نہیں ہو رہا، ایڈجسٹ نہیں ہو رہا کائنات میں کہیں بھی، وہ کسی جانور کی جان ہی لے گا، وہ کسی انسان کے لیے پولوشن ہی کریٹ کرے گا، ایئر میں، پانی میں، ہر جگہ پہ. انتم انزلتموہ من المزن، یہ جو بات پانی اتنے آرام سے ہم پی رہے ہیں، ہم پانی روز استعمال کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بادلوں پہ چلتا ہے تمہارا حکم یا ان لوگوں کا چلتا ہے جن کے آگے تم جھک جاتے ہو؟ انتم انزلتموہ من المزن، اسے بادلوں سے بھی تم اتارتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم برساتے ہیں. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں اسے کڑوا زہر کر دیں، فلولا تشکرون، پھر شکر کیوں نہیں کرتے؟ آپ کو پتہ ہے ہم شکر کب کریں؟ جب مجھے یہاں کھڑے ہوئے یقین ہو کہ زمین نہیں سنبھالے ہوئے، یہ چھت، اینٹیں، لکڑی، لوہا نہیں سنبھالے ہوئے زندگی، زلزلہ آنے میں نینو سیکنڈز لگتے ہیں اور پوری کی پوری بلڈنگ اور پوری کی پوری زمین آپ کو ابھی لے کے ڈوب سکتی ہے، گڑھے میں دب سکتے ہیں کہ نہیں دب سکتے، چند سیکنڈز لگیں گے. ابھی جب پچھلے دنوں کلاؤڈ برسٹ شروع ہوا تھا تو وہاں پہلی بار زندگی میں ڈر لگنا شروع ہوا، کیونکہ ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں پانی جمع نہیں ہوتا. کلاؤڈ برسٹ نے تو آپ کو 2 منٹ میں، کیونکہ آپ رہ بھی زمین کے اوپر رہے ہیں، کتنی دیر لگے گی پانی کے آنے میں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ اس نے سیف رکھا ہوا ہے آپ کو، کہ زمین نہیں پھٹ رہی، آسمان نہیں گر رہا، پانی دیا جا رہا ہے، پرووائڈ کیا جا رہا ہے، کھانا پرووائڈ کیا جا رہا ہے. وہ جو ہم کھانے سے پہلے بسم اللہ آخر میں الحمدللہ پڑھتے ہیں نا، ایکچولی وہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے دے دیا، ورنہ کوئی طریقہ، زمین کھانا اگانا بند کر دے کیا کر لیں گے ہم؟ آسمان بارش برسانا بند کر دے ہم کچھ نہیں کر سکتے. وہ جو دیے جا رہا ہے فلولا تشکرون، پھر شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ نہ پیدا کر سکتے ہو، نہ پانی تمہارا اپنا، نہ پودے تمہارے اپنے. افرأیتم النار التی تورون، اچھا ذرا یہ بھی بتاؤ کہ جو آگ تم سلگاتے ہو، انتم انشأتم شجرتہا، اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے، ام نحن المنشئون، یا ہم اس کے پیدا کرنے والے ہیں. نحن جعلناہا تذکرہ، ہم نے اسے نصیحت کا سبب بنایا ہے. آگ جب بھی دیکھیں جہنم کی یاد آنی چاہیے، یا اللہ معاف کر دیں، یہ نہیں برداشت کر سکتے، اس کی اتنی اپروکسیمیٹی برداشت نہیں ہو رہی، جہنم کہاں سے، اس کے اندر کیسے برداشت کر لیں گے؟ یہ تو بڑی دھلی ہوئی آگ ہے، ہمیں پتہ ہے نا جہنم کی آگ یہ والی آگ نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا زیادہ انٹینس آگ ہے. وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ، مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا ہے. فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سے پہلے فرمایا تھا شکر ادا کرو، اب فرما رہے ہیں تسبیح بیان کرو اپنے رب کے نام کی جو بہت عظمت والا ہے. اس کی تسبیح بیان کرنے سے کیا ہوگا؟ دنیا کا ہر دوسرا بت، ہر دوسرا طاقتور اپنے آپ منہ کے بل گر جائے گا، اور کوئی نہیں ہے جو پانی پرووائڈ کر سکے، اور کوئی نہیں ہے جو زمین سے پھل اگا سکے، اور کوئی نہیں ہے جو پیدا کر سکے. اس کا مطلب ہے اور کسی کے پاس طاقت نہیں ہے. جب کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، لا الہ الا اللہ، تو میرا الہ صرف ایک الہ ہے. کیا دنیا میں ڈرائے گی؟ بالکل ڈرائے گی، آپ کو کھا جائے گی، ایسا دکھائے گی کہ وہ آپ کو کھانے کی طاقت رکھتی ہے. اسلام میں بلیف بہت سمپل ہے، کوئی آپ کو مار نہیں سکتا جب تک اللہ نہ مارے. رزق اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. انہی 3 چیزوں کا خوف ہوتا ہے نا ہمیں. ہم کسی چھوٹی سوچ کے، چھوٹے کردار کے، چھوٹے قد کے انسان سے پنگا صرف اس لیے نہیں لیتے کہ وہ خود عزت والا نہیں ہے اور وہ مجھے خوار کرے گا. کیا ہم نے نہیں دیکھا اس دنیا میں لوگوں کو بے عزت کرنے کے لیے کتابیں لکھی گئی ہیں اور کلپس وائرل کیے گئے ہیں، اور عام عوام کے دل میں اس انسان کی رسپیکٹ میں ذرا برابر فرق نہیں پڑتا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اپنے وقت سے کہ فرعون سے لڑنے سے پہلے مت سوچئے گا کہ عزت چلی جائے گی ہاتھ سے، کیونکہ ڈگنیٹی ہر ایک انسان کی پہلی بیسک ہیومن نیڈ ہے، وہ اس کے بغیر نہیں گزارا. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کو چاہتا ہے جتنا دیتا ہے. پچھلے دنوں میں نے کہیں ایک جملہ سنا ہے، اٹ چینجڈ مائی کمپلیٹ پرسپیکٹیو. ہم ساری زندگی طاقتور ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کسی سے لڑنے کے لیے.
ساحل ندیم صاحب لیکچر دے رہے تھے, ایک علامہ اقبال پہ, ہی سیڈ جسٹ ون سینٹینس کہ مار کھانے کے لیے آپ کو ہمت کی ضرورت ہوتی ہے. کیا مطلب ہے مار کھانے کے لیے؟ حق بات کرنے کے لیے, سچ بولنے کے لیے. ہم ساری زندگی اسٹینڈ اس لیے نہیں لیتے کہ جس دن طاقتور ہو جاؤں گا کر لوں گا. طاقت کی ضرورت اور ٹیکنیک کی ضرورت آپ کو مارنے کے لیے. آپ کھڑے تو ہو جائیں, بھلے پٹ جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرض تو نہیں کیا تھا کہ جنگ لڑو گے تو جیتنی بھی شرط ہے. جنگ لڑنا فرض ہے نا بس. آپ ابھی بچے ہیں, آپ سے میں جو بات کہوں گی نا یہاں پہ, وہ آپ کے خون میں شامل ہو جائے گی, وہ آپ کے سسٹم کا حصہ بن جائے گی. 40 سال کے آپ ہو جائیں گے, میں آپ سے جو مرضی کہہ لوں وہ اوپر سے جا رہا ہوگا, کیونکہ اب آلریڈی پرسنالٹی ڈیولپ ہو چکی ہے. آپ میرے بارے میں یا اس سیشن کے بارے میں کچھ یاد نہ رکھیں, ایک بات ضرور یاد رکھیے گا, ظلم سہنا عبادت نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے میری زندگی میں تو کوئی ظلم نہیں کر رہا. میں آپ کی آج کی زندگی کی بات ہی نہیں کری, میں آج سے 10 اور 20 سال بعد کی بات کر رہی ہوں. 10 سال بعد کی تیاری آج کرنی ہے نا. جب ایکچولی کوئی ظلم کر رہا ہوگا تب تو میں آ کے آپ کو نہیں بتا سکتی. آپ تو آلریڈی پین میں, آپ تو سننے کی حالت میں نہیں ہیں. ظلم سہنا فیشن نہیں ہے, ظلم سہنا عبادت نہیں ہے, ظلم سہنا اسلام میں اپریشیٹڈ نہیں ہے. ظالم کا ہاتھ روکنے والا ہیرو ہے, ظلم سہنے والا ہیرو نہیں ہے. کیا روکنے والے کو پڑتی ہے؟ پھر سب سے زیادہ پڑتی ہے. کیا اس کا کوئی سپورٹر ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا. حضرت حسین علیہ السلام از دا ہیرو آف یور لائف. وہ بتائیں گے آپ کو ہر روز زندگی کیسے گزارنی ہے, ہر روز اپنے سامنے کے یزید سے کیسے لڑنا ہے. کہ حضرت حسین کو لوگوں نے مشورے نہیں دیے تھے کہ یہ مت کریں, جان کا سودا ہے, سب ہار جائیں گے. اتنے مشورے آئے ہیں. ہمیں بھی لوگ آ کے مشورے دیں گے, پاگل تو نہیں ہو, جاب چلی جائے گی, ایسے باتیں نہیں کرتے, بدتمیزی مت کرو. بدتمیزی کرنی نہیں ہے جسے ہم بدتمیزی کہتے ہیں, لیکن اگر آپ بڑے اچھے انداز میں بھی سٹینڈ لے رہے ہوں گے, لوگ آپ کو بدتمیز ہی کہیں گے, کہتے رہیں. حضرت حسین پہ کیا ہوا ہے؟ پانی بند ہو گیا. آپ پہ دنیا تنگ ہو جائے گی اگر آپ حق کے لیے کھڑے ہوں گے تو. بی ریڈی فار اٹ. آئی ہیو لاسٹ مائی جاب جسٹ بیکاز آئی اسٹوڈ اپ ان اسکول کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا. دے ٹیل یو کہ ٹاٹا بائے بائے بھائی. ہم تو اتنے بڑے دل والے نہیں ہیں کہ اپنی غلطی ایکسیپٹ کر سکیں. آپ جائیں یہاں سے, قربانی دینی پڑتی ہے. جاب سے چلے جانا پھر بھی آسان ہے. آئی اسٹل ریممبر, میں جس دن واک کر رہی تھی نا, مجھے پتا تھا کہ آئی ہیو ڈن اٹ یسٹرڈے اور اس کا ریپرکشنز آ جائیں گے. لٹرلی آپ کی ٹانگیں کانپ رہی ہوتی ہیں. اسی کو ہمت کہتے ہیں. ڈر کے باوجود کھڑے ہو جانا, ڈر کے باوجود ڈٹے رہنا. ڈر کی ایبسنس, آپ کبھی موقع ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کو ڈر نہیں لگے گا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فرعون کے پاس جاؤ, اس کو بتاؤ میں اللہ کا رسول ہوں, اسے کہو بھیجے بنی اسرائیل کو, ظلم نہیں کر سکتا, غلام نہیں بنا سکتا اس طرح پوری کی پوری قوم کو. موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ میں ڈر گیا ہوں. پوری لسٹ بتائی اللہ تعالیٰ کو. ڈرنے میں کوئی برائی نہیں ہے, ڈر کے باوجود کہ ہوتے ہوئے ایکشن لینا ہوتا ہے. آپ کے ہوتے ہوئے کہیں ظلم ہو گیا تو پھر آپ نے اپنے جینے کا مقصد پورا نہیں کیا. آپ نے اپنے اوپر ظلم سہ لیا, وہ تو کسی اور درجے کی بے ایمانی ہے نا. بے ایمانی, ایمان نہ ہونا. کس پہ ایمان نہ ہونا؟ خالق پہ, مالک پہ, رازق پہ, وارث پہ. وہ ہے, وہ پال لے گا, وہ مالک ہے, وہ وارث ہے. کسی اور انسان کو ہم نے اختیار کیسے دے دیا کہ آپ فیصلہ کریں میری زندگی کا یا کسی اور انسان کی زندگی کا؟ We can't let people walk over us. حضرت حسین ڈے ان اینڈ ڈے آؤٹ. کیا اس دنیا میں ان کی جان بچ گئی تھی؟ نہیں. کیا اس دنیا میں ان کے گھر والے بچ گئے تھے؟ بالکل نہیں. کیا ہمارا کچھ بچے گا اگر ہم حق کے لیے کھڑے ہوں گے؟ نہیں. کیا حضرت حسین جیت گئے ہیں یا ہار گئے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں. جیت گئے ہیں. اس دنیا کی ہار اور جیت کی ڈیفینیشن الگ ہے. یہاں بچ جانے والے کو, زندگی بچا لینے والے کو, پیسہ بچا لینے والے کو, گھر بچا لینے والے کو جیت کہتے ہیں. حضرت حسین تو ہمیں کچھ اور سکھا رہے ہیں کہ مر جانے والے کو, ڈٹ کے کھڑے ہو جانے والے کو, سب لٹا دینے والے کو جیت کہتے ہیں. قیامت والے دن حضرت حسین کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کا جو ڈیسیجن لینا ہے وہ اسی بیس پہ لینا ہے کہ ہم قیامت والے دن کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے. آج سے 5 سال بعد کیا ہوگا, 10 سال بعد کیا ہوگا, کل کیا ہوگا, میرا مسئلہ نہیں ہے. قیامت والے دن یہ ڈیسیجن مجھے کہاں لے کے جائے گا وہ میرا مسئلہ ہے. اللہ کو دیکھ کے شرمندہ تو نہیں ہو رہے ہوں گے یا اللہ ساری زندگی لوگوں سے پٹ کے آ گئے ہوں. کیوں اسے آپ کو 2 ہاتھ 2 پاؤں 1 زبان نہیں دی تھی؟ اپنا خیال نہیں رکھا یا اللہ, اپنے آپ کو ڈیولپ نہیں کیا یا اللہ. ہم جواب نہیں دے پائیں گے.
اللہ کرے کہ ہم ہمت طاقت والے لوگ ہوں، ظلم سہنے والے نہیں، ظلم روکنے والے لوگ ہوں، ہر ایک کو سجدے نہ کرتے پھریں، ہماری زندگی کا ایک رب ہو جو اللہ ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، پھر اس پہ ڈٹے رہیں گے، یا کسی اور کی بات نہیں مانیں گے، کسی اور کو پیدا کرنے والا پالنے والا نہیں سمجھ لیں گے۔ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان پہ کوئی خوف کوئی غم نہیں ہوگا۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب لوگ آ کے تکلیف پہنچاتے تھے نا، کبھی کبھی حضرت ابوبکر کو دور سے بھاگ کے آنا پڑتا تھا ان کو بچانے کے لیے، اور وہ صرف ایک بات کہتے تھے، کیا تم ایک انسان کے پیچھے صرف اس لیے پڑ گئے ہو کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس نے تمہیں رب ماننے سے انکار کر دیا۔ رب کون ہوتا ہے؟ آپ جس کی بات مانتے ہیں، جو آپ کو پالتا ہے، بس۔ الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربی العظیم، ہم روز اللہ کو اپنا رب کہہ رہے ہیں، سبحان ربی اللہ، سمیع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ نماز میں رب کی اتنی ریپیٹیشن کیوں ہے؟ تاکہ میں اور آپ فجر سے ظہر اور ظہر سے عصر کے درمیان بھول نہ جائیں کہ اللہ پالتا ہے اور بات اللہ کی ماننی ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں پالتا، بات اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ماننی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔